بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ یہ اس آیت کے بارے میں چل رہا تھا، اور یطوف کے بارے میں اس دن ہم بات کر رہے تھے کہ یطوف اصل میں کیا تھا، یتطوف سے جو تھا یطوف بن گیا تھا۔ تو فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان الصفا والمروۃ، اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروۃ، کہ بے شک کہ یہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کے چکر لگائے، اس میں اس کے لیے ہے کہ وہ جو ہے اس میں سے وہ کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے، تو فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان یعنی اور کیا ہے، فإن شاکر علیم، جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے۔ اصل میں اس آیت کا پس منظر جو ہے نا، وہ جو آیت اتری ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ ہوتا یہ تھا کہ یہ جو صفا اور مروہ جو ہیں یہ اصل میں جو کیا ہیں، یہ دو پہاڑیاں آپ جانتے ہیں کہ جی مکہ مکرمہ کے اندر جو ہیں یہ وہاں پہ موجود ہیں، اور حضرت ہاجرہ ان کے درمیان میں دوڑی تھی نا، صفا مروہ کے درمیان میں پانی کی تلاش کے اندر جو تھی اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کو کیا کیا گیا، حج اور عمرے میں کیا ہے، ان کے درمیان کیا ہے، صحیح کو وہ کرنا کیا ہے، یہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہاں پر نا صفا اور مروہ پہ دو بت رکھ دیے گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بت پڑے رہتے تھے، تو جب عمرہ اور حج کے لیے ہوا تو صحابہ کو یہ شک ہوا کہ کہیں ہم صفا اور مروہ کے اوپر وہاں تک نہ جائیں، کہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اس جگہ تک ہم نہ جائیں اوپر تک جو ہے۔ تو ان بتوں کو تو ہٹا تو دیا گیا تھا، لیکن بعد میں بھی صحابہ کو شک یہ تھا کہ بھئی ہم جو ہے نا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر تک جائیں، کیونکہ یہ جو تھے پہلے مشرکین جو تھے وہ وہاں پہ جایا کرتے تھے اس طریقے سے، تو وہ بت پڑے ہوئے ہوتے تھے دونوں پہاڑیوں کے اوپر، صفا اور مروہ کے اوپر جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم جو ہے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں چکر لگاؤ، تو اس لیے تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا اس میں سے، اور وہاں تک صفا تک جاتے اور پیچھے تو صحابہ، بعض صحابہ کیا کرتے تھے، اوپر تک نہیں جاتے تھے، پیچھے سے ہٹ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یعنی صفا اور مروہ پوری سونا جو ہے نبی علی ان الذين يكتمون ما انزل في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون، کہ اب آ گیا جی کہ ان الذين يكتمون، بے شک کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدى، جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں کو اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، باوجود یہ کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، اور تو پس اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب کہ جو آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی تھیں، ٹھیک ہے نا، دیکھو یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں کے اندر پوری کی پوری نشانیاں بتائی گئی تھیں، نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کو معلوم تھا، لیکن کیا کرتے تھے، یہ چھپاتے تھے، اس کو یہ چھپاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہماری نشانیوں کو چھپا رہے ہیں نا، ان پہ کیا ہے، ان پہ لعنت، اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں، اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں ان کے اوپر جو ہے۔ اچھا، اب ان میں سے کون لوگ ہیں، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، وبینوا، اور کیا کر دیا، اور کھول کھول کر بیان کر دیا چھپائی ہوئی، تو فاولئک اتوب علیہم، تو میں ایسے لوگوں کو توبہ کو قبول کر لیتا ہوں، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں خوب توبہ کو قبول کرنے والا اور بڑا رحمت والا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں کیا کرتا ہوں،
فرماتا ہوں اور اس میں سے ان کے لیے یہ وہ ہے. آگے جی کہتے ہیں ان الذین کفروا، ٹھیک ہے نا، اور کیا ہو گیا، اور کافر ہونے، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کیا تھے، کافر تھے، یعنی کافر ہونے کی حالت میں ہی وہ مر گئے. اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ایسے ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے. تو یہ آیت آگے دیکھو کہ جو بندہ کافر مر گیا تو گویا کہ کیا ہے، وہ لعنت زدہ ہے. وائس دیکھیے، وائس اوکے، یہ بریک ہو رہی ہے، وائس اوکے. اچھا جی، تو جو لوگ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں وہ کیا ہیں، ان کے اوپر کیا ہے، اللہ کی لعنت ہے. اب یہ جو لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو کافر ہیں یہ بھی کیا جائیں گے، بخشے جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ کافر بھی کیا ہیں، بخشے جائیں گے. کافر جو کفر کی حالت میں مر گیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کدھر چلا گیا ہے، جہنم کے اندر چلا گیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر چلا گیا بس. اب یہ نہیں ہے کہ یہ کہنا، وہ ہمارا دل جو مرضی کہے کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں، بڑے رحیم اور وہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو بھی بخش دیں، لیکن جو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا اب ان کے لیے، اب وہ بخشنے والے جانے والے نہیں ہیں لوگ. جو ہیں جو کافر ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کدھر چلا گیا ہے، جہنم کے اندر چلا گیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی نہ کبھی نکل آئے. بعض اساتذہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی اس طرح شاید اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کر دیں. اللہ تعالیٰ کرنا چاہیں تو وہ قادر تو ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جی اب اس کو کر دیا جائے. اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ خالدین فیہا، دیکھو اب یہ خود بتا رہے ہیں وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے. هم العذاب ولا هم ينظرون، اور نہ تو ہی ان فی خلق السماوات والارض، خلق آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے آنے کے اندر، والفلک التي تجری فی البحر، اور ٹھیک ہے نا، اور ان کشتیوں میں جو تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور ان کشتیوں کے چلنے کی، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندروں میں تیرتی ہیں. تجری فی البحر بما ينفع الناس، یعنی لوگوں کا فائدے کے لیے چلتی ہیں نا وہ کشتیاں، جو ہیں لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو اس میں سب کے سب چیزوں میں، اور بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها فیہا من کل دابۃ، وما انزل اللہ من السماء، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے سے فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندگی بخشی. وبث فیہا، وبث فیہا من کل دابۃ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے زمین کے اندر جو تھے. پھر آگے وتصریف الریاح، اور اسی طرح ہی ہواؤں کی چلنے کے اندر، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں. مسخر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو تابع کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں وہاں پہ بادل چلے جاتے ہیں. تو ان تمام باتوں میں کیا ہے، لآیات، لآیات آگے نا، ان فی خلق السماوات والارض ان سب کے اندر کیا ہیں، لقوم یاقلون، یہ نشان کے لیے جو عقل رکھتے والے ہیں. یہ لآیات، ان کی خبر ان فی خلق السماوات، ٹھیک ہے نا، تو ان کا ایسا منصوب ہوا کرتا ہے، پڑھا ہے نا، ان زیدن قائم، آپ کہیں گے لآیات تو ساجی مجرور ہے، یہ جمع مؤنث سالم ہے بچوں، جمع مؤنث سالم ہے. تو جمع مؤنث سالم کیا ہوتی ہے، اس کے اعراب کیا آتا ہے، حالت نصبی اور جری کے اندر کیا آتا ہے، کسرہ کے ساتھ آتا ہے. وائس اوکے، وائس بتائیے. ان فی خلق السماوات والارض، یہ ان فی خلق السماوات، یہ کیا آ گیا، یہ جار مجرور جو ہے نا، یہ کیا آ گیا، خبر مقدم آ گئی ہے. اس کی خبر کیا ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ لآیاتن جو ہے نا، لآیاتن یہ جو ہے یہ کیا ہے، منصوب ہے. اچھا، یہ لام تاک اس کے لیے
لام تاکیدیہ جو ہے اس میں سے وہ آ رہا ہے، اور کیا آ گیا آیاتن منصوب ہے، یہ جمع مؤنث سالم ہے. اچھا آگے چلیے جی پھر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، ٹھیک ہے نا. وَمِنَ النَّاسِ سے، اور لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو من دون اللہ، جو کے علاوہ دوسروں کو، ٹھیک ہے نا، ہاں، ٹھیک ہے نا، ہاں اندادا اس کو شریک، ٹھیک ہے نا، دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. ندن کی جمع کیا آتی ہے؟ انداد، ٹھیک ہے، شریک کو کہتے ہیں ندن جو ہے. تو ومن الناس سے، اور لوگوں میں کچھ کو اس کی خدائی کے اندر شریک ٹھہراتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت رکھنی چاہیے. تو ایسی محبت ان بتوں کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اشد حبا للہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. اشد، اشد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اللہ سے خالی محبت نہیں چاہیے، اللہ سے اشد محبت چاہیے، شدید محبت چاہیے، ٹھیک ہے نا. اس لیے کیا آ گیا کہ اللہ کی محبت سب محبتوں پہ کیا ہونی چاہیے؟ غالب ہونی چاہیے. اس لیے کہہ دیا کہ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ کے ساتھ محبت رکھنے میں کیا ہیں؟ شدید محبت رکھتے ہیں. تو باقی ساری محبتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہیں. تو ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، اور ٹھیک ہے نا، ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، اور کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں تو اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ یہ تمام تر طاقت حاصل ہے ہوگا. ولو یری، جب یہ جان لیتے ہیں کہ کیا ان القوۃ للہ، قوت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. ان ظالموں کو اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، ٹھیک ہے نا، اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب تبرہ اختیار کریں گے، ٹھیک ہے نا. تبرہ آپ جانتے ہوگے، یہ جو ہے نا تبرہ مطلب برات کا اظہار کرنا ہوتا ہے، برات کا اظہار کرنا ہوتا ہے تبرہ. اذ تبرأ الذین، کہ جب کون تبرہ اختیار کریں گے؟ جو برات کا اظہار کریں گے. الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ متبوع جو تھے، متبوع میں ترجمہ یوں کر رہا ہوں، متبوع کیا ہوتا ہے؟ جس کی اتباع کی جاتی ہے. متبوع جب تابع سے تبرہ کرے گا، ٹھیک ہے، تبرع جو ہے اس میں سے کر دے گا کہ جی اس میں سے، تو متبوع جب تابع سے تبرہ اختیار کرے گا، کیا مطلب؟ کہ جن کی پیروی دنیا میں کی جاتی تھی وہ کیا کریں گے؟ اپنے جو تابع ہوں گے ہم کہیں گے بھائی ہم تم کون ہو، ٹھیک ہے نا، تم کون ہو، ہم تو تمہیں جانتے بھی نہیں ہیں، تم لوگوں نے ہماری اتباع کیوں کی تھی؟ تو اسی اس کا اس تبرأ الذین اتبعوا، جب پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں، وہ اپنے پیروکاروں سے، الذین اتبعوا، ٹھیک ہے، من الذین، تو یہ آگے نا الذین اتبعوا، جن جن جو ان کی اتباع کرتے رہے ان سے تبرع کریں گے. اور کیا ورعوا تھا اصل میں. اچھا یہ دیکھو وہی بات آ گئی، ورعوا العذاب، رعوا تھا، ٹھیک ہے نا. اب سمجھ آئیے، اس دن میں نے جو بتا رہا تھا، اس دن میں بتا رہا تھا نا، سوال جو تھا آپ میں سے سوال کیا تھا نا کسی نے کہ استاد جی یہ کیسے ہوتا ہے کہ جی دیکھو اصل میں یہ رعو تھا، العذاب آگے جو ہے نا حمزہ وصلیت وہ لام بھی ساکن ہے بچو، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ الساکن اذا حرک حرک بالکسر آتا ہے، الساکن اذا حرک حرک بالکسر آتا ہے، لیکن یہاں پہ واو آیا ہوا ہے تو واو کو ہم نے ضمہ دے کے کیا کیا گیا؟ آگے ملایا گیا ہے. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورعو تھا اصل میں، راؤ رایا راؤ، جب وہ دیکھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے دیکھا، ماضی کا صیغہ تھا لیکن کیونکہ اس لگا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ مضارع کے اس میں سے، حال کے اس میں سے آ گیا. سمجھیے بات کو. وراؤ وراؤ وراؤ
یہ تھا نا. تو جب اپنی آنکھوں سے دیکھ عذاب کو دیکھ لیں گے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَتَقَطَّعَتْ الْأَسْبَابُ، اور جو ہیں اس میں سے کیا ہوگا، ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہے ہیں آپس میں تعلقات. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور جو اتباع کرنے والے تھے وہ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، کہ کاش کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹنا ہوتا تو ہم بھی ایسے ہی، ہم بھی کیا کر لیتے، ہم بھی ان سے ایسے ہی تبرہ اختیار کر لیتے جیسا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیے ہے. ہم دنیا میں چلے جاتے تو پھر یہ سارے جتنے بھی یہ بڑے بڑے وہ تھے نا، بابے شابے سب چیزیں جو اس قسم کے جو ہے نا وہ بنے ہوئے تھے، ہمیں کہتے تھے کہ جناب ہماری پیروی کر لو، بس ٹھیک ہے جس طرح مرضی ہم چلا لیں تمہیں جو ہے. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اللہ انہیں دکھاوے گا ان کے وہ حسرات علیہم. اور کس لیے حسرات علیہم، اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے. حسرت ہی حسرت یعنی ان کی حسرات علیہم، کہ ان کے جو دکھائے گا تاکہ ان کو کیا ہو جائے، یہ ان کے اعمال جو ہے نا ان کے لیے حسرت بن جائے کہ ہم دنیا میں کیا کرتے آئے ہیں. وما هم بخارجین من النار، اور یہ اور اب وہ کسی دوزخ سورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آج جو انہوں نے دنیا میں اعمال کیے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ دکھائیں گے اس میں سے جن کی یہ اتباع کیا کرتے تھے وہ کیا کریں گے، سارے بھاگ جائیں گے. اس لیے یاد رکھو کسی نے کے اندر قرآن اور حدیث کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا کہ جی کہہ دیے بس اب جو ہے نا اسی کے اوپر یہ جو ہے. ہاں یہ بھی آ گیا بہم الاسباب. ٹھیک ہے. تو یہ جو تھا نا بہم، میم ساکن تھا اور میم کے ساتھ اصل میں یہ وہ ہوگا اس کے ساتھ ملا. آپ کے یہاں سے ٹھیک ہے نا. ہم بھی اصل میں جیسے آپ نے پڑھا تھا نا ضرب تم، جو پڑھا تھا ضرب تم اصل میں کیا تھا، ضرب تمو تھا. واؤ جو ہے نا گرا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ. ضرب تمو، یہ بہم الاسباب کے سے میم کے اوپر بھی کیا آ گیا اس میں سے ضمہ آ رہا ہے اس میں سے. ٹھیک ہو گیا جی. بس آج اتنے رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو ہے تھوڑا ہی پڑھا گیا بہت زیادہ، لیکن کیا کریں اب جو ہے میں اصل میں جگہ چینج کرتے کرتے جو ہے ساری